تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اتنی پیاری آیت ہے. فرمایا ہرگز تم بھلائی کو نہیں پہنچو گے. کب تک؟ کیا کبھی نہیں پہنچو گے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہرگز تم بھلائی کو نہیں پہنچو گے. میں سوال کروں گا مالک کب تک؟ یہ سوال کریں گے مالک کب تک؟ کیا میں کبھی بھی بھلائی کو نہیں پہنچوں گا؟ فرمایا نہیں رک جاؤ. کب تک نہیں پہنچو گے؟ جب تک تم اپنی قیمتی ترین چیز راہ خدا میں خیرات کرو. اب اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین نے فرمایا کہ قیمتی ترین چیز کیا ہے. ہر ایک کے لیے قیمتی ترین چیز کا انتخاب مختلف ہوتا ہے. میرے لیے اس وقت شاید میں کہوں موبائل قیمتی ہے. پیاسا ہو تو اس کے لیے پانی قیمتی ہے. بھوکا ہو تو کھانا قیمتی ہے. اور اگر گرمی لگ رہی ہو تو پنکھے کی ہوا قیمتی ہے. ہر ایک کے لیے مختلف زاویے سے اس کی قیمتی ترین ہونے کا زاویہ چینج ہو جائے گا. میرے لیے کچھ اور قیمتی ہے، ان کے لیے کچھ اور قیمتی ہے، ان کے لیے کچھ اور قیمتی ہے. یہاں تک کہ اس محفل میں اول تا آخر، شروع سے لے کر آخر تک بیٹھنے والا، یہاں سے لے کر وہاں تک بیٹھنے والا، ہر ایک کی سوچ کا زاویہ اور ہر ایک کی چیز کی قیمتی ہونے کا زاویہ مختلف ہے. لیکن قرآن کس چیز کو قیمتی کہہ رہا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں جان یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، مال یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، آل اولاد یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، خاندان یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے. یعنی امیر ہو اس کے نزدیک پیسہ قیمتی، غریب ہو اس کے نزدیک عزت قیمتی ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں یہ قیمتی ترین ہے. جان، مال، اولاد، خاندان، چار چیزیں. جان، مال، اولاد، خاندان. جب تک تم ان چیزوں کو راہ خدا میں خیرات نہ کر دو تب تک تم بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے. اچھا، ان کو راہ خدا میں کس طرح قربان کریں اس کا بھی زاویہ مختلف ہوتا ہے. میں اپنی اسٹیٹس کے مطابق دین کے لیے قربانی دوں گا، آپ اپنی اسٹیٹس کے مطابق دین کے لیے قربانی دیں گے. جس کا کیلیبر، جس کا اسٹیٹس، جس کی حیثیت، جس کی ترجیحات دین کے لیے جتنی زیادہ ہوگی اس کے نزدیک قربانیاں بھی اتنی زیادہ ہوں. اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو اسلام کو بچانے کے لیے اور اسلام کی آبیاری کے لیے اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر کئی جنگیں ہوئی. جس جنگ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیادت فرمائی، جس جنگ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شرکت فرمائی، جس جنگ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس حاضر رہے، اس جنگ کو کہتے ہیں غزوہ. اور جس جنگ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شرکت نہیں کی، آپ بنفس نفیس حاضر نہ رہے، اس جنگ کو کہتے ہیں سریہ. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ غزوات کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور سریہ کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. لیکن چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کئی زیادہ جنگیں ہوئی تو ان جنگوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو دو جنگ بہت اہم ہیں. ایک ہے جنگ بدر، ایک ہے جنگ احد. میں اس کو اس لیے اہم کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ اگر اس جنگ کے حوالے سے کچھ تھوڑی معلومات رکھتے ہیں تو بخوبی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں اسلام کی بہت ساری جنگیں ہوئی. یہاں آنے سے پہلے جب بیان کی تیاری کر رہا تھا تو میں کتاب بند کر کے قاری صاحب سے پوچھ رہا تھا بتائیے جنگوں کے نام بتائیے. اس کے نام انہوں نے بتائے لیکن ساروں کے نام نہیں بتائے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ جو جنگیں ہیں نا یہ اہم ترین اس لیے زیادہ مشہور ہوئی. جنگیں ہوئی اور بھی، لیکن وہ زیادہ مشہور اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ اس میں کچھ ایسے کارنامے نہیں ہوئے کہ جو آنکھوں کو خیرہ کر دے، جو قلب کو تسکین دے دے، جو دل کو ہلا دے، جو جسم کو جھنجھوڑ دے، جو تخیلات اور یہ تصورات اور تغیرات میں ایسی تبدیلی لے کر آ جائے کہ جو بندہ ہچ ہو کر رہ جائے. ایسی جنگیں جنگ بدر اور جنگ احد. اس لیے کہ میدان بدر میں تعداد صرف 313 ہے مسلمانوں کی اور ادھر ہزاروں کا لشکر. ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مہربانی کر کے فرشتوں کو اتار دیا. ادھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم کسی کافر کی طرف تلوار بڑھاتے تھے اور اس کا سر تن سے پہلے جدا ہو جاتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی حضور ایسا کیوں؟
فرمایا عمر تم تلوار اٹھاتے تھے فرشتے گردن پہلے کاٹ دیتے تھے، کیونکہ اللہ نے آپ کی تائید میں، مسلمانوں کی تائید میں فرشتوں کو اتار دیا تھا، تعداد 313 تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے ہیں یہ اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرما۔ اب وہ دعا بڑی تاریخی دعا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چادر مبارک استعمال فرما، اور آپ اپنی شانوں میں نا چادر رکھا کرتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا کر رہے تھے تو آپ کے ہاتھ مبارک آسمان کی طرف اٹھے ہوئے، اور دعا کے دوران آپ کی کیفیت ایسی بن گئی، میں وہ عرض نہیں کر رہا ہوں کہ میں حضور نے ایسے ہی کیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں آپ کو صرف اس جنگ کا نقشہ پیش کر رہا ہوں کہ کیا کیفیت تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں، اور جب آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھ جب اٹھے نا تو چادر زمین کی طرف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے اور دعا کے الفاظ دیکھتے، حضور فرماتے اے اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان، اگر یہ مسلمان آج ہار جاتے، آج شکست کھا جاتے، آج اگر کفار کا ان پر غلبہ ہو جاتا ہے تو میرے مالک تیرا نام لینے والا قیامت تک کوئی نہیں رہے گا۔ آج ان کو فتح دینی ہے، آج ان کو تو فتح عطا فرما دے، آج مدد کر دے، تو نے وعدہ فرمایا تو مدد کرے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے حضرت ابوبکر صدیق آ کر آپ کو تھام لیتے ہیں، دونوں شخصیات روتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، مدد یقیناً آنے والی ہے، یقیناً مدد آنے والی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیر کیف جب میدان بدر میں اترتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی مہربانی یہ فرمائی، فرشتوں کو اتار دیا، پانی کے طلبگار ہوئے تو اللہ نے بارش برسا دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد اور نصرت یوں بھی فرمائی کہ جب گھبراہٹ ہو نا تو نیند نہیں آتی، پریشانی ہو تو نیند نہیں آتی، سخت گرمی ہو تو نیند نہیں آتی، لیکن اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ان 313 کو ایسی نیند کے ساتھ طاری کر دیا کہ یہ سکون کے ساتھ آرام سے سو رہے ہیں۔ صبح جنگ ہونی ہے، رات کو یہ سکون کے ساتھ سو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب بندہ سوتا ہے نا تو تھکاوٹ اتر جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینہ طاری فرمایا، یہ آرام سے سو گئے اور صبح چست ہو کر توانا ہو کر کفار کے مقابلے میں آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 313 کو فتح عطا فرمائے اور کفار کو شکست عطا۔ یہ میدان بدر۔ اچھا اس میں کئی واقعات ہیں، میں اگر ڈیٹیل میں جاؤں گا تو وقت بہت لگ جائے گا۔ یہ میدان بدر ہو گیا۔ اچھا اس میں دو انوکھے واقعات بہت اہم ہیں، جس میں سے میں ایک عرض کروں کہ جنگ کا موقع ہے، اب ایسی کیفیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صف بندی فرماتے ہیں۔ ہم نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو امام صاحب کہتے ہیں صفوں کو درست فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صفوں کی درستگی کے حوالے سے بہت تاکید فرماتے ہیں۔ تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی مبارک تھی اور آپ اپنی چھڑی سے صفوں کو درست فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی تھے، ان کا پیٹ کچھ تھوڑا آگے نکلا ہوا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے شکم پر چھڑی ماری، فرمایا اس طرح درست کر لو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھڑی مار کر آگے چلے گئے، وہ صحابی پیچھے سے آواز لگاتے یا رسول اللہ مجھے قصاص لینا ہے، بدلہ لینا ہے، آپ نے مجھے چھڑی ماری۔ سبحان اللہ، کیا بات، میدان جنگ ہے، صحابی کہتے یا رسول اللہ آپ نے مجھے چھڑی لگائی ہے، اس کا بدلہ مجھے لینا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے آؤ بدلہ لیں۔ صحابہ کرام تعجب میں، یہ کیسا بندہ ہے کہ میدان جنگ ہے، حضور صفے درست فرما رہے ہیں اور یہ شخص حضور سے اپنا بدلہ لے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا جسم حاضر ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں نادان میرا جسم حاضر ہے، میدان بدر ختم ہونے دے پھر تو بدلہ لیتے رہ۔ وہ کہتے نہیں مجھے بدلہ تو لینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لے لو بدلہ۔ فرمایا ایسے نہیں، آپ اپنے شکم سے کپڑے کو اٹھائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑے کو اٹھایا، وہ صحابی دوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لپٹتے ہیں اور آپ کے جسم کو بوسہ لیتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی روتے ہیں، فرماتے ہیں ایسا کیوں کیا؟ کہا یا رسول اللہ میدان جنگ ہے، مجھے نہیں پتا میں کب شہید ہو جاؤں، میں چاہتا ہوں آخری لمحے میں آپ کے جسم سے مست ہو کر دنیا میں۔ ایک صحابی کھجور کھاتے ہیں، تھوڑا کچھ لگڑا کر چلتے ہیں، کھجور کھا رہے ہوتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، اللہ ایک ہمارا بیان کرنا ہے، ایک حضور کا بیان کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، صحابہ کرام جوش میں آ جاتے ہیں۔ بیان کیا؟ حضور فرماتے دیکھو وہ ہے جنت، وہ دیکھو حوریں منتظر ہیں،
چلو تیار ہو جاؤ، لڑو اور راہ خدا میں شہید ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے محلات عطا فرمائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں لڑنے والے جنت میں جا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں حوریں منتظر ہیں۔ جب حضور یہ بیان فرماتے ہیں تو وہ صحابی کھجور کھاتے کھاتے آگے آتے ہیں، فرماتے یا رسول اللہ میں لڑوں تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ وہ کھجور جو کھا رہے تھے اسے وہیں رکھا اور جانے لگے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کھجور تو کھا لیں، آپ کھجور کھاتے کھاتے بھی جا سکتے ہیں۔ فرمایا کھجور اب جنت میں انشاءاللہ کھاؤ۔ اب یہ صحابی آگے بڑھتے ہیں، تلوار چلاتے ہیں اور کچھ ہی لمحوں میں شہید ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں وہ جو اس وقت کھجور کھا رہا تھا وہ لگڑاتے ہوئے جنت کے اندر داخل ہوا۔ یہ میدان بدر ہے، اس کا نقشہ ہی اور ہے۔ یہ میدان ایسا ہے کہ جس کی داستان آج تک لوگ ایک دوسرے کو سناتے ہیں، اور اس جنگ میں شریک ہونے والے 313 جو تھے، جو بچ گئے تھے، جو غازی کہلائے تھے، ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خاص حصہ مقرر کر دیا۔ اصحاب بدر کا ایک خاص حصہ ہوتا تھا، جب مال غنیمت تقسیم ہوتا نا تو اصحاب بدر کو خاص حصہ دیا جاتا تھا۔ اسی طرح ایک اسلام کی جنگ ہے جنگ احد، اور وہ بھی کیا جنگ ہے سبحان اللہ، جہاں حضرت طلحہ کے ہاتھ شل ہو جاتے ہیں، جہاں حضرت صہیب کی پیٹھ چھلنی ہو جاتی ہے، وہ جہاں حضرت عمر فاروق اعظم کے قدم لرزہ بردام ہو جاتے ہیں، جہاں حضرت عثمان غنی دیوانہ وار گھومتے ہیں، جہاں حضرت حمزہ کو کان بھی کاٹے جا رہے ہیں، ناک بھی کاٹے جا رہے ہیں، پورے اعضاء کو کاٹ دیا گیا۔ یہ وہ میدان جنگ ہے، میدان احد، کہ جہاں بڑے بڑے کفار کو نیست و نابود بھی کیا گیا، اور بڑے بڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے رائے خدا میں شہید ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو داغ فراغ دے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جنگ کی کیفیات کو خود ملاحظہ فرما رہے تھے، آپ دیکھ، اور یہ جنگ کیا خوبصورت جنگ تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر چلاتے تھے، حضرت طلحہ تلوار چلاتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ یہ وہ جنگ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنگ میں حاضر ہیں، سیدہ فاطمہ بھی اس جنگ میں حاضر ہیں، اور کئی اجلہ صحابہ اس جنگ میں حاضر ہیں، اور حضور حضرت علی المرتضیٰ حضور کو دیکھ رہے ہیں، اور کیفیت ایسی ہو گئی کہ جنگ کرتے کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تنہا ہو گئے اور صحابہ بالکل جدا ہو گئے۔ اب کفار کا ایک جھنڈ ہے جو حضور کو گھیرے ہوئے۔ اب حضرت علی فرماتے کہ میں تلوار چلاؤں بھی تو کس پہ چلاؤں، سامنے حضور ہے۔ اب حضرت علی فرماتے کہ آج میں دیکھوں حضور کی شجاعت کیسی۔ حضور کیونکہ جنگ نہیں کرتے تھے، حضور تو لشکر قلب میں ہوتے تھے۔ لشکر کا ایک میمنہ ہوتا ہے، لشکر کا ایک میسرہ ہوتا ہے، لشکر کا ایک قلب ہوتا ہے، ایک سامنے ہوتا ہے، ایک پیچھے ہوتا ہے، ایک دائیں ایک بائیں، اور ایک بیچ میں ہوتا ہے۔ جو بیچ کا حصہ نا اس میں اہم ترین لوگ ہوتے ہیں، حضور اس میں ہوا کرتے ہیں، حضور جنگ نہیں لڑا کرتے۔ لیکن حضرت علی فرماتے ہیں میں نے جہاں بھر کے کئی بہادروں کو دیکھا ہے، جب وہ موقع تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تنہا تھے اور اپنے مبارک ہاتھ سے تلوار کو فضا میں بلند کرتے ہیں، کفاروں کا ایک جھنڈ ہے، ایک حبشی ایک درندہ حضور کی طرف گالی بکتے ہوئے فحش گوئی کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف تلوار کی نوک اس کے پیٹ میں چبو دیتے ہیں، بس خون بھی نہیں نکلتا ہے، صرف چبو دیتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں میں تجھ کو مار دوں، میں تجھ کو مار دوں۔ وہ تلملا اٹھتا ہے اور دوڑتے ہوئے ہکا بکا دوڑتے ہوئے بالکل عجیب پاگل بنا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کفار کہ تجھے کیا ہو گئے؟ کسی کے گردن کٹ رہے ہیں، کسی کے ہاتھ کٹ رہے ہیں، کسی کے پیر کٹ رہے ہیں، کسی کی آنکھیں نکل رہی ہیں، کسی کے ہونٹ کٹ جا رہے ہیں، کسی کی شرمگاہ کو کاٹا جا رہا ہے، کسی کی ایڑیاں باہر آ جا رہی ہے، ادھر تجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو اتنا کیوں پریشان ہے؟ فرمایا میں نے میدان میں بڑے بڑوں سے لڑائی کی ہے، میں نے میدان میں بڑے بڑے پہلوان کو پچھاڑا ہے، کئی تلوار کی ضربیں لگی ہیں، کئی نیزوں کے وار برداشت کیے، لیکن آمنہ کے لال کا جو ضرب ہے نا میرے جسم میں زہر پھیل گیا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ بالآخر اس ضرب کی وجہ کر وہ واصل بھائی جہنم ہو گئے، مر گئے۔ اب ہم ان دونوں جنگوں میں دیکھیں، میدان بدر میں بھی اور میدان احد میں بھی، تو صحابہ کرام نے عظیم قربانیاں دی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ کر رہے تھے نا تو حضرت وحشی اس وقت ایمان نہیں لائے، آپ نے پشت پر حضرت حمزہ کو پتھر مارا تھا، بڑے نشانہ باز تھے آپ، تو حضرت حمزہ
خندق میں جا گرے تھے اور آپ کی کیفیت ایسی تھی کہ آپ 2 تلوار لے کر لڑتے تھے، آپ کے ہاتھ میں دونوں تلواریں تھیں اور آپ یوں دیوانہ وار لڑتے لڑتے آپ خندق میں جا گرے اور آپ کے ساتھ بہت ظلم و زیادتیاں کی گئی، آپ کے ناک کو کاٹا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی بہن ہے وہ میدان جنگ میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زبیر کو فرمایا کہ ان کو کہو کہ یہ خاتون ہے پیچھے رہیں، لاش کی حالت صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، یہ دیکھیں گی تو پریشان ہو جائیں گی۔ تو حضرت صفیہ فرماتی میں قریب ہوئی، میں قریب جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتی ہوں کہ حضور میں جانتی ہوں میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے، بس میں اپنے بھائی کا آخری دیدار کرنا چاہتی ہوں اور میں 2 کفن لے کر آئی ہوں۔ حضرت حمزہ بڑے قداور شخص تھے، بڑے چوڑے تھے اور بہت بہادر، سینہ چوڑا، بڑی داڑھی اور گوشت سے بھرا ہوا چہرہ اور ایک روب تھا آپ کے جسم میں، پیشانی مبارک میں، پیشانی چوڑی تھی، بہو مبارک کھلے ہوئے تھے آپ کے، بازو مبارک چوڑے، تو آپ کے لیے 2 کفن لائے گئے۔ حضرت صفیہ کو جب آپ نے بتایا کہ میں جانتی ہوں میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا گیا، تو حضور نے اجازت دے دی کہ آپ آ جائیں۔ اللہ اکبر، جب آپ کی ناش مبارک کو دیکھا گیا تو ناک نہیں ہے، کان نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، ہونٹ نہیں ہے، دانت کو بھی، ہر اعضا کو کاٹ دیا گیا۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ ہوتے ہیں جو قربانی ہے نا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر دوسروں کو پیورٹی دے دیتے ہیں، دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں، اور ان کو حاجت ہوتی ہے لیکن یہ اپنی حاجت کی چیز اٹھا کر دوسروں کو دے دیتے۔ حضرت صفیہ ان کو کفن پہناتی ہیں، پڑوس میں ایک اور صحابی ہے، ان کے پاس کفن نہیں ہوتا، کفن جو 2 لے کر آئی تھی اپنے بھائی کو بہت مختصر کفن دے کر اس صحابی کو کفن اثار کر دیتی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اور پھر آپ کے اس وصال پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشک بہائے اور بہت غمگین ہوئے۔ حضور حضرت حمزہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، جب آپ چھوٹے تھے تو ابو جہل نے آپ کو پتھر مارا تھا تو حضرت حمزہ آپ دیدہ ہو گئے تھے اور کہا بھتیجے تجھے کس نے مارا؟ کہا ابو جہل نے۔ تو حضرت حمزہ گئے اور ابو جہل کو مار کر آتے اور کہتے بھتیجے میں تیرا بدلہ لے کر آیا۔ تو حضور فرماتے ہیں حضور کہ چچا جان اگر آپ اسلام میں داخل ہو جاتے اور اللہ کو مان لیتے تو یہ زیادہ اچھا ہوتا، آپ میرے لیے یہ کرتے تو یہ میرے لیے زیادہ اچھا ہوتا۔ تو حضرت حمزہ اسی وقت آپ کہتے ہیں کہ جب تو اعلان نبوت کرے تو میں تیرے ساتھ ہوں۔ بہرکیف یہ وہ جنگیں ہیں جہاں صحابہ کرام نے قربانیاں کی اور جان کی قربانی، بہت قیمتی ترین قربانی، مال بھی دریغ نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی ان دونوں جنگوں میں کئی 100 اونٹ آپ نے پیش کیے، لیکن اسلام میں بہت ساری جنگیں لڑی گئی اور تاریخ میں ان کو سنہرے حروف سے لکھا گیا۔ آج ہم جب ان جنگ کے نقشے بیان کرتے ہیں تو ہمارے جسم میں ایک جوش اور ولولہ پیدا ہو جاتا ہے، کفار سے لڑنے کا ایک عظیم جذبہ بڑھ جاتا ہے، لیکن تمام جنگوں کو ایک طرف رکھیں، میدان کربلا کے یہ جو جنگ ہے، یہ جو میدان ہے، اس میں جو قربانیاں دی گئیں، یہ اپنی مثال آپ ہے، اپنی مثال آپ ہے۔ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی قیمتی ترین چیز راہ خدا میں قربان نہ کر دو۔ ذرا آپ اگر میدان بدر کو دیکھیں، میدان احد کو دیکھیں، چلے آپ جنگ حنین کو بھی دیکھ لیں، آپ جنگ خندق کو بھی دیکھ لیں، صحابہ کرام نے کس میں بھی قربانیاں دی، لیکن آپ میدان بدر، میدان احد، میدان حنین ان سب کو ایک طرف رکھیں، میدان کربلا ایک طرف رکھیں، وہاں صحابی ہیں، صحابیات ہیں، دیگر صحابی کی اولادیں ہیں، لیکن یہاں ہے نواسہ رسول، یہاں جو کٹ رہا ہے، یہاں جو شہید ہو رہا ہے، یہ وہ انتہائی قریب ہے، یہ وہ ہے جن کو حضور اپنے کاندھوں میں اٹھاتے تھے، یہ وہ ہے جن کے بارے میں حضور فرماتے تھے من احبہما فقط احبنی، جو ان دونوں سے یعنی حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ تو وہ ہے، حضور ان کو چوما کرتے ہیں اور ان کو فرماتے ہیں یہ میرے دنیا کے بھی پھول ہیں اور جنت کے بھی پھول ہیں، یہ وہ عظیم شہزادے ہیں۔ تو میدان کربلا یہ ایسی یاد ہے کہ جو ہر سال کی جاتی ہے، لیکن میدان کربلا میں جو چیز تقسیم ہو رہی وہ کیا ہے؟ وہ ڈھول تاشے نہیں ہیں، میدان کربلا سے صبر تقسیم ہو رہا ہے، میدان کربلا سے نماز تقسیم ہو رہی ہے، میدان کربلا سے ہمت تقسیم ہو رہی ہے، میدان کربلا سے آپ کو اسلام کی خاطر ڈٹ جانے کا جذبہ تقسیم کیا جا رہا ہے، میدان کربلا سے ایک حوصلہ ملتا ہے۔ ہم اگر دیکھیں ہماری بہنیں ہوں یا بھائی ہوں،
اسلام کی خاطر جس قدر نواسے رسول اور آل رسول نے قربانیاں دی ہیں، ان کی مثال آپ ہے. لیکن کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ان نواسوں، ان پیاروں کا صدقہ لے کر ہم بھی دین کے لیے اپنی قربانیاں پیش کریں؟ بہت کچھ نہ کریں، جو ہم پر فرض ہے اس کی ادائیگی، بہت کچھ نہ کریں لیکن ہم پر جو فرض ہے اس کی ادائیگی کریں. اور جس دین کے نقشے کو یزید بگاڑ رہا تھا، اس دین کے نقشے کو بچانے کے لیے ہم جہاں تک ہو سکے کوشش کریں. اپنے گھروں میں امام علی مقام، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام کی محبت ایسی پلا دینا کہ ہمارے بچے صحابہ اور اہل بیت کے گن گائیں. میں نے کئی دفعہ تقریر میں بھی کہا ہے کہ پہلے ہمارے جو لوگ ہوا کرتے تھے اپنے بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں. آج بھی لوگ کہانی سناتے ہیں اور آج سوال کرتے ہیں جی بڑے ہو کر آپ کیا بنیں گے؟ تو پتہ ہے بچے کا جواب کیا آتا ہے؟ پائلٹ، ایک کہتا ہے فوجی، ایک کہتا ہے پولیس بنوں، ایک کہتا ہے میں بینک مینیجر بنوں. اب چونکہ پڑھائی زیادہ ہونے لگی ہے تو انجینئر بنوں گا. اگر فلم دکھائیں گے تو میں ٹائٹینک بنوں گا، میں فلاں بنوں گا. ایک بچے سے پوچھا تو بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ بولا کالی ماتا بنوں گا. تو وہ ہے کہ نہیں؟ بولا کالی ماتا بنے گا. تو وہ کالی ماتا کو دیکھ رہا ہے نا جی، اسی لیے وہ کالی ماتا بنے گا. ایک بچے سے پوچھے تم کیا بنو؟ بولا ہنومان بنوں گا. وہ دیکھ رہا ہے ہنومان کو. جب ہم اپنے بچے کو ہنومان کالی ماتا دکھائیں گے تو وہ بنے گا بھائی. اب وہ کارٹون دکھائیں گے تو وہ بنے گا کارٹون، وہ حرکت بھی کارٹون والا کرے گا. شادی کرا دے تب بھی کارٹون ہی رہے گا، وہ پورے محلے میں کارٹون رہے گا، وہ پورے علاقے میں کارٹون رہے گا، خاندان کا کارٹون ہوگا. وہ خاندان کا وہ ایسا نمونہ بن جائے گا، اس کو سمجھا کر تھک جائیں گے لیکن اس کی نمونہ گیری ختم نہیں ہوگی. پہلے کے دور میں پوچھتے تھے جی بڑا ہو کر کیا بنیں گے؟ کہا فاروق اعظم بنوں گا. آپ کیا بنیں گے؟ میں حضرت علی بنوں گا. آپ کیا بنیں گے؟ میں امام حسین بنوں گا. جی یزید سے امام حسین نے لڑائی کی تھی، میں امام حسین بنوں گا. میں بھی وقت کے یزید سے لڑائی کروں. اس لیے کہ پہلے کی مائیں عمر فاروق اعظم کے قصے سناتی، وہ بتاتی تھی کہ جب زمین پانی دینا بند کر دے تو حضرت عمر فاروق اعظم کا درہ اٹھتا تھا. جب کوئی دودھ میں پانی ملاتا تو حضرت عمر فاروق اعظم کا درہ اٹھتا تھا. جب بیٹا عورتوں کی طرح آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا تھا تو حضرت عمر فاروق اعظم کا درہ اٹھتا تھا. جب کہیں ناانصافی ہوتی تھی تو حضرت علی تلوار اٹھاتے تھے. تو یہ قصے کہانیاں سنائی جاتی تھی تو بچے بھی، اب ہمارے بچے پتہ ہے بلی سے ڈرائے، بلی آ جائے گی، کتا آ جائے گا. یہ ہمارے بچے جب بلی کتے سے ڈریں گے تو نماز فجر کے لیے کیسے جائیں گے؟ یہ بلی کتے سے بچپن سے ڈرتے اب حال یہ ہو گیا کہ ضعیف بھی ہو گئے، بڑے بھی ہو گئے تو فجر میں نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ امام صاحب کتا دوڑا دے، امام صاحب کتا بھونکتا ہے، ڈر لگ، وہ ایک بھونکتا ہے ہماری کیفیت جدا ہو جائے. یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ہمارے معاشرے کی بات ہے. اور ہم اگر تربیت شروع سے کریں نا، میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کہیں سے صاف پانی آتا ہوا دیکھیں، اس کے اینڈ پہ جائیں، بالکل آخر میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں چشمہ بنا ہوگا، کوئی صاف پانی کا ایک ایسا ذخیرہ ہوگا جہاں سے وہ صاف پانی بہ رہا ہوگا. میں وہ مثال تو نہیں دے سکتا کہ آپ صاف پانی آتا ہوا دیکھیں اور آپ اینڈ میں جائیں تو نل میں پانی آ رہا ہو، کہ نل میں پانی تو آتا نہیں ہے. وہ تو ہمارے خواب رہ گئے کہ نل میں کبھی پانی ہے. تو صاف پانی آ رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کوئی چشمہ ہوگا، کوئی میٹھا پانی ہوگا. لیکن کہیں سے گندا پانی آ رہا ہو تو آپ اینڈ میں جانے سے پہلے کہہ دیں گے گٹر کا پانی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اور آپ اینڈ میں جائیں گے تو واقعی میں وہ گٹر کا پانی ہوگا. تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اصل میں پانی گندا ہے نا تو نسل تک گندگی آ رہی ہے. اصل میں اچھائی ہے تو نسل تک آئی. اگر ہمارے اندر اچھائی ہوگی تو ہماری اولادوں کے اندر اچھائی ہوگی. اگر حسینیت ہمارے اندر ہوگی تو حسینیت ہماری اولادوں میں بھی آئے گی. صرف نام لے لینا حسین کا کافی نہیں ہوتا، کردار حسین کا بھی دکھانا ہوتا. اگر ہم صرف اپنے آپ کو امام حسین کا چاہنے والا کہتے رہیں اور دین کی جب بات آئے اور دین کو جب حاجت ہو ہماری تو پھر ہم پیچھے چلے جائیں تو پھر یہ ایسا حسینی کہلانا بیکار. تو ہمیں چاہیے کہ جو محفلیں ہوتی نا، یہ بس اوقات لوگ بولتے ہیں یار چلو گھر میں 4-5 جمع ہو جائیں گے، کھانا پینا لائیں گے، یا نبی سلام علیکم قتل تو اپنے گھر میں اپنے گھر. بڑی محفل پہ زبردست کی بریانی، کیا چکن بریانی تھی یار، بیف بریانی، ٹھنڈا پانی بھی رکھا تھا، کولڈ ڈرنک بھی رکھا تھا، میٹھا بھی تھا یار، کیا اگربتی کی پھوار تھی یار، کیا بہترین سارا سامان. یہ ہم اگر صرف اسی میں رہیں تو یقین کریں ہمارے تیجے میں بھی یہی ہو رہا ہے، 40ویں میں بھی یہ ہو رہا ہے، شادی میں ساری ایک رسم پر ہم سب کچھ کر رہے ہیں. بدلاؤ کے لیے وہ تو
سبحان اللہ. وہ محفل کرتے تھے, حضرت سری سختی بیان کرتے تھے, جنید بغدادی ان کے بھانجے, اور محفل سے کوئی تڑپ تڑپ کر دیوانہ وار جل جل کر اٹھا کرتا تھا, کوئی عشق الہی لے کر اٹھتا تھا, کوئی عشق مصطفیٰ لے کر اٹھتا تھا, اور زمانے کے وہ ذوالنون مصری بنا کرتے تھے, وہ غوث اعظم بنا کرتے تو خواجہ غریب نواز بنا کرتے. ہم اب تک صحیح انسان نہیں بن پا رہے. کافی سال ہو گیا خواجہ غریب نواز نہیں بن رہے, کافی سال ہو گیا غوث پاک نہیں بن رہے, اس لیے کہ ہم اب تک اچھے انسان نہیں بن رہے. وہ جتنے بھی تھے اچھے انسان تھے, وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے, وہ خیانت نہیں کرتے تھے. ابھی یہاں اگر موبائل چھوڑ کر, یہاں کی مثال نہیں دے رہا ہوں, اگر میں کہیں موبائل چھوڑ کر چلا جاؤں تو شاید واپسی میں آؤں تو موبائل نہ ملے. ایسے ہی ہے نا, مسجد سے چپل ہی نہیں ملتی یار, نارمل چپل, وہ چپل نہیں مل رہی. کہاں گئی چپل, کون لے کر گیا؟ مسلمان ہی نا, کوئی عیسائی تو نہیں آ گیا نا جی. ہمارے گھر میں, گھر کے اندر سے سامان چوری ہو رہی, گھر میں کون چور آ گیا بھائی؟ بابا کے پاس جاؤ تو بابا کہتے ہیں جنات ہے. یہ کون سا جنات ہے بھائی؟ تو پتہ چلا وہ چوری کرنے والا گھر ہی کا فرق. تو یہ جو خیانت, امانت, یہ ساری چیزیں نا, یہ ہمیں ان شخصیات میں دیکھنی پڑے گی. امام علی مقام سبحان اللہ, امام حسین سبحان اللہ, امام جعفر صادق سبحان اللہ, کیسے امین لوگ تھے کہ اپنا پیٹ کاٹ کر دوسروں کو دیا کر, یعنی یہ امانت کی حفاظت کرتے. قرآن کی آیت میں نے پڑھی نا, یہ صحابہ کرام کی شان میں نازل ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, یہ اب اثار کرتے ہیں, قربانی کرتے ہیں. ہم یہ اثار قربانی کہاں کریں گے؟ تو ایک تھال میں بیٹھ جائے کھانے کے لیے تو بوٹی ہم سے آگے جائیں گے, کھینچ کے اپنی طرف لیں, اور تھال بھی ہلاتے رہیں, بوٹی ادھر آ جی, بوٹی. بڑا مشکل ہو جاتا ہے جی کھانے میں, اور بہت پریشانی ہو جاتی ہے. یعنی ہم ایک تھال میں ابھی ایک نہیں ہو پا رہے, اسلام کے لیے کیسے ہو جائیں گے؟ کوئی تلوار ہم بوٹی صحیح اٹھا نہیں پا رہے, تلوار کیسے اٹھائیں؟ اس شعر کے مصداق بن جائے, نہ تھی حال کی اپنی خبر, دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, جب پڑی اپنی برائی پر نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. آمین بجاہ نبی آمین صلی اللہ علیہ وسلم.